اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشوم فی المرأة والدار والفرس متفق علیہ وفی روایت الشوم فی ثلاثة فی المرأة والمسکن والدابة۔ حضرت امام مسلم نے، امام بخاری نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحوست عورت میں، گھر میں اور گھوڑے میں ہے۔ اس کو یہاں تک امام مسلم نے، امام بخاری نے نقل کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ نحوست تین چیزوں میں ہے، عورت میں، گھر میں اور گھوڑے میں۔ شوم بنا ہے شام سے، شوم بنا ہے شام سے، اور یہ متضاد ہے، مقابل ہے یمن کا۔ یمن کہتے ہیں برکت کو، اور شام کہتے ہیں نحوست کو، شوم کہتے ہیں نحوست کو۔ اور اس حدیث کے مفسرین نے کئی معنی کیے۔ ہم ایک معروف معنی کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، اگر نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی۔ پہلی، عورت میں نحوست۔ بعض مرتبہ عورتوں کے اندر ایسی خواتین، میں سب کی بات نہیں کرتا، جو اللہ کی نیک بندیاں ہیں وہ مستثنیٰ ہوتی ہیں۔ اللہ کے نیک بندے اور بندیاں، اس کے نیک بندے اور اس کی نیک بندیاں مستثنیٰ ہوتی ہیں۔ یہ عموم کی بات ہو رہی ہوتی ہے، خاص لوگوں کی نہیں۔ جیسے کہ سورہ عصر شریف پڑھیں نا آپ، تو والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، ساری انسانیت ہی خسارے میں۔ ان الانسان، پوری انسانیت ہی خسارے میں، لیکن پھر استثناء کر دیا گیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ تو جب بھی کوئی نیک بندہ ہوگا یا بندی ہوگی، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، فہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ان کی بات نہیں ہوتی۔ عمومی طور پر جب بات چل رہی ہوتی ہے تو ان کرداروں کی چل رہی ہوتی ہے جن کو مینشن کیا گیا۔ تو اس سے کبھی بھی آپ نے اپنی ذات مراد نہیں لینی، جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ مراد نہ لیں، حضور کے جیسے فرمان ہے اسی طرح۔ تو اب ان باتوں کو سمجھیے۔ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جو زندگی میں کوئی بھی اچھا کردار نبھا ہی نہیں سکتی۔ بیٹی نافرمان، بے ادب، بد اخلاق بیٹی ہوگی، بدتمیز بیٹی ہوگی، بد اخلاق ہوگی، بد زبان ہوگی، نافرمان ہوگی، بے ادب ہوگی۔ بہن ہے تو چڑچڑی، لڑاکی، اگر بیوی بن جائے تو فسادن، میک اپ کی دل دادا، دوڑنے پھرنے، بھاگنے چلنے کی، چغلی کرنے کی، فساد کرنے کی، لڑائی کرنے کی، جھگڑا کرنے کی۔ اگر وہی نند بن جائے تو کوئی نند کا کردار اچھا نہیں ادا کرے گی۔ وہی اگر بیوی بنے یا پھر وہ بہو بن جائے، بالکل ساس سسر کی کوئی خدمت نہیں، کوئی اچھا کردار نہیں نبھایا۔ بیٹی کا کردار اچھا نہیں نبھایا، بہن کا کردار اچھا نہیں نبھایا، بیوی کا کردار اچھا نہیں نبھایا، بہو کا کردار اچھا نہیں نبھایا، پھر وہ آ جائیں جب وہ بنتی ہے ساس، پھر جیسا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اب ایک ظالم ڈکٹیٹر جرنیل آ گیا، ہٹلر۔ خاوند کی نافرمان ہوتی ہیں، کوئی جو ہے انسانوں والا صاف صفائی کوئی نہیں، غلاظت، بدبو، ہر وقت جو ہے نحوست ان کے اوپر چھائی رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے کردار بھی پیدا کیے ہیں جن کرداروں نے، خواتین میں جن کرداروں نے تاریخ رقم کی ہے۔ ان میں سے پہلا کردار بی بی مریم کا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں جان ہیں۔ جب قرآن نے ان کا ذکر کیا تو اللہ کہتا ہے ہم نے اس کو کلمت اللہ سے نوازا، اپنے انعام سے، اپنے معجزے سے، کرامت سے ہم نے اس کو نوازا۔
اور اس کی ماں کو بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شیطان کے شر سے اور ان چیزوں سے ہم نے محفوظ رکھا. شاندار کردار، سبحان اللہ، کیا بات. پھر آپ کی میری امی جان جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا بات ہے جی، کیا شاندار کردار، کیا ماں تھی، کیا بیوی تھی، اور کیا زبردست قسم کی جو ہے نا جی تاریخ کے اندر شخصیت آئی، سبحان اللہ. پھر حضور کی ساری صاحبزادیاں، آقا جی کی صاحبزادیوں میں پھر خاتون جنت فاطمہ الزہرا، ہاں کیا بات ہے. ہاں جی، وہ اقبال نے بھی کیا خوب انداز میں کہا تھا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین آ امام اولین و آخرین، مادر آں مرکز پرکار عشق، مادر آں قافلہ سالار عشق. کمال کر دیا اس بندے نے. وہ کہتا ہے کہ بی بی مریم کی بڑی شان ہے جی، سبحان اللہ کیا شان ہے جی. عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان ہیں، لیکن جب باری آتی ہے خاتون جنت کی تو میں کہتا ہوں جی سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے پہلی شان تو یہ ہے کہ وہ نور چشم رحمت للعالمین، جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، ان کی آنکھوں کے لیے وہ رحمت بن کے آئی. اور پھر فرماتے ہیں کہ بانوے آں تاجدار حل عطا مشکل کشا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. پھر حریم قدس کی کس کی عزت بنی؟ بیوی کس کی بنی؟ شیر خدا کی. پھر ماں کس کی بنی؟ مرکز پرکار عشق سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین کی، امام حسن کی. مادر آں قافلہ سالار عشق، وہ جو عشق کے قافلے کا سردار تھا، اس کے مجا بھئی کمال. میں اس وقت انجینئرنگ یونیورسٹی میں لیکچر دینے جاتا تھا، تو راستے میں ایک مقبرہ میں نے دیکھا اسی روڈ کے اوپر، بی بی خیر النساء کا، ہمارے یہ قریبی ہے بی بی خیر النساء. میں نے اندر جانے کی کوشش کی تو چاروں طرف سے میں نے دیکھا کہ ان کا کوئی دروازہ نہیں تھا. مقبرہ بنا ہوا ہے لیکن دروازہ نہیں اندر جانے کا. باہر کتبے پہ لکھا ہوا تھا کہ بی بی کا زندگی میں دو ہی محرم رہے ہیں، ایک قرآن اور ایک تلوار. بی بی نے ساری زندگی جہاد کیا ہے اور ساری زندگی قرآن کی تلاوت کی ہے. تو آج بھی ان کے ساتھ قرآن اور تلوار ہے، آج بھی کوئی ان کے مزار کے اندر نہیں جا سکتا. بھئی ایسے بھی تاریخ میں کردار آئے ہیں. امام غزالی علیہ رحمہ نے کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا کردار انہوں نے بیان کیے. تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر نحوست ہے تو وہ بانج عورت میں نحوست ہے، خامند کی نافرمان میں نحوست ہے، ماں باپ کی نافرمان میں نحوست ہے، بہن بھائیوں کی نافرمان میں، بدتمیز میں، بے ادب میں، یہ ان میں نحوست ہے. اور اگر یہی کردار شرم و حیا کے پیکر بن جائیں پھر رشک کمر غیرت ماہتاب ہوتے ہیں. پھر اللہ کے آسمان کے فرشتے بھی ان کی حیا کرتے ہیں. ہاں بالکل بالکل، اللہ کی آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں جی، زمین والے بھی حیا کرتے ہیں. یہ میں نے خود، اب ظاہر بات ہے ہم یونیورسٹیوں میں بھی جاتے ہیں، سارا تماشا دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں نا جی کہ کون کس حالت میں آ رہا ہے، کون کس حالت. ان بچیوں کو، بدتمیز بچے، بے ادب بچے، شرارتی بچے کبھی بھی کچھ نہیں کہتے جنہوں نے حجاب پہنا ہوتا ہے. جو باحیا رہتی ہیں، بے شرم بچے بھی، بدتمیز بچے بھی، ان کا حیا کرتے یار وہ پردے والی بی بی، اس کو کچھ نہیں کہنا. ہم کلاس میں بھی بیٹھے ہوتے نا، ہماری تو مجبوری ہے جی، ہم نے وہاں پڑھانا ہے، ہمیں اس بات سے ہم کیا کریں، ہم نہیں بدل سکتے نظام. ہم کہہ سکتے ہیں یار آپ کی مہربانی، اس کو علیحدہ علیحدہ، لیکن یونیورسٹی کے اندر یہ چیز نہیں دیکھی جاتی. سارے اکٹھے بیٹھے، جو بی بی حجاب والی ہوگی، پردے والی ہوگی، کوئی اس کے ساتھ شرارت نہیں کرے گا، کوئی بات نہیں کرے گا. ان میں حافظہ بھی ہیں، قاریہ بھی ہیں، عالمہ بھی ہیں، ساری ہیں، ادھر بھی پڑھنی ادھر بھی پڑھنی، باحیا بچی ہیں. حیادار ماں ہی حیادار بیٹی کو پیدا کر سکتی ہے. بے حیا ماں کے ہاں کبھی با حیا اولاد پیدا نہیں ہوتی. وہ اللہ ماشاء اللہ کبھی ہو جاتا ہے خرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی. کبھی کبھی ایسا کردار آ جاتا ہے کہ مردوں کے گھر بھی زندہ پیدا ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی کردار آ جاتے ہیں ایسے کہ نبیوں کے گھر بھی نافرمان اور کافر پیدا ہو جاتے ہیں. نوح علیہ السلام اللہ کے نبی لیکن بیٹا کافر، بے ایمان ہو. ہاں جی، اس طرح ہو جاتا ہے. فرعون وہ کافر ہے
لیکن بی بی آسیہ ایمان والی ہیں، ہاں جی وہ ایمان، ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی، لیکن یہ بڑے شاذ و نادر ہوتا ہے، بڑا شاذ و نادر ہوتا ہے، یہ بہت کم، ورنہ عموماً وہی ہوتا ہے جس ڈگر پہ ماں چلتی ہے اسی ڈگر پہ بیٹی چلتی ہے۔ ماں حیا والی ہے، بیٹیاں حیا والی ہوں گی، باپ غیرت والا ہے، بیٹے غیرت والے ہوں گے۔ حرام کا لقمہ اندر جائے گا، باپ حرام زادہ ہوگا تو اولاد کیسے حلال زادی پیدا ہو سکتی؟ مجھے آ کے اکثر جو ہے نا جی ساتھی شکایت کرتے ہیں یہ بچہ ہماری بات نہیں مانتا۔ کبھی کبھی موڈ ہوتا ہے سمجھانے کا تو عرض کر دیتا ہوں، گزارش کر دیتا ہوں، آپ اللہ رسول کے فرما بردار بن جائیں، اللہ اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے۔ آپ اپنے مالک کے جو ہیں نافرمان ہیں تو آپ کی اولاد آپ کی نافرمان ہے۔ ادھر کر لو سیدھا حساب کتاب، ادھر خود سیدھا ہو جائے، خود بخود سیدھا ہو جائے، آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کبھی ممکن نہیں ہے لقمہ حلال آپ اندر ڈالیں، تمیز ان کو سکھائیں اور وہ بچے آپ کے نافرمان ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ میں اب 50 سال کے قریب ہونے والا ہوں 50 سال میری عمر ہونے والی۔ اماں جی میری اب بھی جب ان کا دل کرتا ہے جوتا اٹھا کے پھڑکا دیتی، جلالی ہے، تو ہماری جرت نہیں ہوتی اپنی اماں کے آگے چوں چاں اوں آں کوئی ایسے الفاظ نکلیں، نہ بھائی ٹھیک ہے سرکار جو آپ کی منشا ہے۔ اب بھی ہم خاموش ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہماری ماں نے ہمیں کیا سکھایا ہے اور ہمارے باپ نے ہمیں کیا کھلایا ہے۔ وہ لقمے کی حیا ہے، آنکھیں نہیں اٹھنے دیتی۔ بڑے کم مرتبہ ہم نے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا ہے، ورنہ ہماری نظریں ہمیشہ اس کے قدموں پہ ہی ہوتی۔ نوکر کی اوقات قدموں تک کی ہوتی ہے، جوتوں تک کی ہوتی ہے، اسے اوپر نہیں ہوتی۔ زیارت کرنے کے لیے ان کے چہرے ضرور دیکھیں، لیکن جب بھی بات کرتے تھے ہماری نگاہیں اپنے باپ کے قدموں پہ ہوتی۔ ہماری اماں نے یہی ساری زندگی سبق دیا تھا، باپ کی آنکھ میں آنکھ نہیں ملانی، خبردار، جس دن تم نے اپنے باپ کی آنکھ میں آنکھ ملائی تو میرا پتر ہی نہیں، جا دفع ہو، میں تمہیں 2 دن نہیں بخشنا۔ ہم ساری زندگی آج بھی، حالانکہ اب 26 سال سے زیادہ ہو گئے ابا جی کو فوت ہوئے، 26 سال بعد بھی آج بھی ان کا دل میں احترام ہے، ادب ہے، وہ ایک خوف ہے کہیں ابھی نہ آ جائیں یہاں سے۔ یہ وہ ہماری ماں نے ہمیں سکھایا۔ تو یہ کردار ہیں وہ جو برکت والے کردار ہیں۔ باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو دوسرے دونوں کرداروں پہ میں عرض کروں گا۔ آخری بات سماعت فرمائیں، وہ مولانا سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حکایت لکھی، میں نے رات کو بھی عرض کی تھی، کہ کہتے ہیں میں گلے خوشبو در حمام روزے، ایک دن میں حمام میں گیا بال چھاڑ کٹوانے کے لیے، تو رسید از دست محبوب بدستم، میرے ہاتھ میں نا جی کسی نے مٹی دے دی، وہ مٹی بڑی خوشبودار تھی۔ بدو گفتم کہ مشک یا امبری، میں نے پوچھا اوے تو مشک ہے یا امبر ہے، کیا شے ہے تو مٹی لیکن تیرے اندر سے خوشبو آ رہی ہے مجھے، ہاں جی، کہ ازبو دل آواز تمستم، کہ تیری خوشبو نے تو مجھے مست کر دیا ہے، ہاں جی۔ پھر وہ کہتے ہیں میرے ہاتھ کی مٹی بولی، بگفتہ من گلے نا چیز بودم، میری کیا اوقات ہے جی، میں تو مٹی ہوں، میری تو اوقات ہی کوئی نہیں، میں تو مٹی ہوں۔ ولیکن مدت باغ النشستم، ہاں یہ ضرور ہے کہ میں ایک زمانے تک پھولوں کے ساتھ رہی۔ جمال ہم نشی درمن اثر کرد، وہ جو ہماری دوستی تھی نا جی، وہ بیٹھنا تھا، اس نے میرے اوپر کچھ اثر کر دیا ہے، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، ورنہ میری اوقات کیا ہے کہ میں کچھ ہو سکتی یا میرے اندر سے خوشبو آتی۔ وہ ہم نشینی جو تھی پھولوں کے ساتھ، ان پھولوں کی ہم نشینی نے میرے اندر بھی جو ہے وہ خوشبو ڈال دی ہے۔ ہوں میں مٹی، اوقات میری کوئی نہیں، لیکن وہ پھولوں کی نسبت نے، لوہے کی اپنی کوئی ویلیو نہیں، لیکن جب آگ میں جاتا ہے اتنا تپ جاتا ہے کسی کی جرت نہیں ہوتی اس کو ہاتھ لگا، وہی آگ والی صفات اس کے اندر بھی آ جاتی ہیں۔ مٹی ہوتی ہے، لیکن جب پھولوں کے اندر اس کو رکھ دیا جائے تو پھر وہی صفات پھولوں والی اس کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ بعد اب ماں باپ ہو، اچھے کردار کے مالک اولاد پیدا کر سکتے ہیں، اگر ماں باپ ہی کردار کے گندے ہیں تو بھائی جان سب سے پہلی صحبت تو یہ اولاد کو ملی، وہ تو کیا وہ خوشبو دیں گے؟ گلاب کا پھول گلاب کی خوشبو دے گا، کیکٹس کا پھول کیکٹس کی دے گا، دھتورے کا پھول دھتورا ہی دے گا، اور کیا دے گا؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔